جی محبوبہ جی، یہ بتائیے جب آفٹر دا ڈیتھ آف مفتی محمد سعید تو آپ نے بہت ٹائم لیا گورنمنٹ یعنی کہ الائنس وتھ بی جے پی کرنے کے لیے، تو کیا وجوہات تھی اور پھر کیوں آپ نے اتنی دیری کے بعد آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ ان سے الائنس کرنی ہے؟ نہیں، بیسیکلی جو 10 مہینے جب مفتی صاحب وزیر اعلیٰ رہے اور ہم نے ایک ایجنڈا آف الائنس بی جے پی کے ساتھ سائن کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، ایسپا کو ریویو کیا جائے گا، پاکستان کے ساتھ بات، حریت کے ساتھ بات چیت، اور بھی کئی مسئلے تھے، ٹرانسفر پاور پروجیکٹس واپس لینا ان سے. تو جب مفتی صاحب چلے گئے تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ جب تک کہ بی جے پی مجھے پہلے ہی پریکٹیکلی کوئی چیزیں نہیں دے گی تب تک میں سرکار نہیں بناؤں گی. اور میں نے اپنے لوگوں سے بھی کہا، میں نے کہا یہ صحیح ہے، مفتی صاحب کا یہ فیصلہ ہے اور بحیثیت ایک بیٹی کے مجھے ان کے فیصلے پہ عمل کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بی جے پی کتنا اپنے وعدے پہ کھرا اترتی ہے. اور اس کے لیے میں نے 2-3 چیزیں شرطیں رکھی بی جے پی کے سامنے. ایک تو میں نے کہا پاور پروجیکٹ جو ہمارے ہیں 2 نہیں 4 نہیں، کم سے کم 1 ہمیں واپس کر دیجئے، اس میں آپ کو پیپر سائن کرنے کوئی زیادہ کرنا نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا کہیں کہیں آرمی کے پاس ہماری زمینیں ہیں، جیسے ٹٹو گراؤنڈ ہے، اننت ناگ ہائی گراؤنڈ ہے، کارگل کا خربتنگ پلیٹو ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں. اگر آپ ان کو کر لیں تو ہو سکتا ہے اس میں جموں کشمیر کے لوگوں کا بھی اعتماد بڑھ جائے گا اور ہمارا بھی اعتماد جو ہے بڑھ جائے گا کہ نہیں، یہ جو مفتی صاحب نے فیصلہ کیا تھا بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا جموں کشمیر کی بقا کے لیے کسی ایجنڈے کے تحت، تو وہ بھروسہ لوگوں کا ہم دوبارہ قائم کر سکتے ہیں. پر بدقسمتی یہ ہوگی کہ جس وقت میں بی جے پی کے ساتھ میری یہ بات چیت چل رہی تھی، آپ کو معلوم ہے 3 مہینے میں نے سرکار نہیں بنائی، تو ہماری جماعت کے اندر سے ایک ایسا ٹولہ نکلا، ایک ایسا گروپ نکلا جنہوں نے دلی میں، ناگپور میں جا کے بی جے پی سے ملاقات کی. مجھے اس کے بارے میں بعد میں انفارمیشن ملی اور ان کو بولا کہ محبوبہ مفتی تیار نہیں ہو رہی، اس کو رہنے دیجئے. ہم پی ڈی پی میں ایک پی ڈی پی کو ڈیوائیڈ کر کے، تقسیم کر کے ہم آپ کو 17-18 ممبر دیں گے اور ہم سرکار آرام سے بنا سکتے ہیں، آپ محبوبہ مفتی کی بات کو چھوڑ دیجئے. تو اس سے کیا ہو گیا کہ میری جو اس وقت تک پوزیشن تھی، میں ایک طاقت کی پوزیشن سے بات کر رہی تھی اور بی جے پی والے مجبور تھے اس وقت سرکار بنانے کے لیے. جب ان کو دوسرا آپشن ملا، ایک متبادل ملا کہ محبوبہ مفتی نہیں آتی ہے تو اس کی پارٹی میں کوئی ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے ایم ایل ایز ہیں، کچھ ایسے لیڈر ہیں جو کسی حد تک بھی سرکار بنانے کے لیے جا سکتے ہیں، تو اس سے میری پوزیشن کمزور ہو گئی. اور پھر یہ سوچتے ہوئے کہ اگر یہ لوگ سرکار بنائیں گے اور کر کو خدا نہ خواستہ 370 پہ یا دوسرے جو ہمارے جموں کشمیر کے جو ہمارے مقاصد ہیں، جو ہمارے انٹرسٹ ہیں، اگر اس پہ انہوں نے کمپرومائز کیا تو لوگ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے. بولیں گے کہ اس کے باپ کا فیصلہ تھا، بی جے پی کے ساتھ انہوں نے ایک الائنس کیا تھا، یہ نہیں مانی، اور اس لیے اس وقت جو بھی خرابی ہوتی تو اس کو لوگ میرے سر پہ ملتے. تو اس لیے بہت ہی مشکل حالات میں، بہت ہی ود اے ہیوی ہارٹ جس کو کہتے ہیں، بہت ہی برے دل سے اس وقت پھر مجھے مجبور ہو کے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانا پڑی. ابھی بھی یہ پردہ کیوں ہے؟ کون لوگ تھے وہ جو گئے تھے؟ نہیں، میرے خیال میں لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے، ان کا ذکر کئی بار ہوا ہے، لوگوں کے میں ہوا ہے، اچھی طرح لوگ جانتے ہیں. مجھے لگتا ہے میرا وہ نام لینا ضروری نہیں ہے. وہ ایسے لوگ جو ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جن کو ہم نے پی ڈی پی نے لایا اور ایم ایل اے بنایا اور اس کے بعد منسٹر بنایا، بڑے بڑے عہدے دیے، تو وہی لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ایک جو سیاست ہے یہ ہمیشہ اقتدار میں رہنے والی ہوتی. ایسا نہیں ہوتا ہے. مفتی صاحب نے 50 سال میں مشکل سے وہ 10-12 سال سے اقتدار میں رہے، باقی انہوں نے اپوزیشن میں ٹائم گزارا. میں بھی اتنے سالوں سے 22 سال سے ہوں، میں 2 سال چیف منسٹر رہی ہوں، باقی میں اپوزیشن میں رہی ہوں. تو اس لیے جو ہماری جماعت پی ڈی پی ہے یہ ایک تحریک ہے، یہ سرکار حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی مفتی صاحب نے، یہ بنائی تھی جموں کشمیر کے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے اور جموں کشمیر کے مسئلے میں مدد کرنے کے لیے. تو اس میں اقتدار جب ہمیں ملا 2002 سے لے کے 2005 تک، تو ہم نے مظفر آباد روڈ کھولا، ہم نے پاکستان سے ڈائلاگ کروایا، یہاں ڈائلاگ یعنی اقتدار اگر ملے بھی اس کا کس طرح استعمال کرنا چاہیے یہ مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں دکھایا، اور یہی چیز وہ بی جے پی کے ساتھ دوبارہ دہرانا چاہتے تھے. اسٹوڈنٹ آج بھی لوکل ملٹن مارا گیا ہے، تو یہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے، تو اس کو کس طرح آپ؟ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو روزانہ جو یہاں گولیاں چلتی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، اور ہمارا ہمیشہ یہ ماننا ہے
کہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل بات چیت ہے، اور اس بات چیت میں پاکستان کے ساتھ بھی بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے سدھاریں گے اس کا سیدھا اثر جموں کشمیر کے حالات پہ پڑتا ہے. تبھی آپ کی حریت والوں کے ساتھ، جیسے ہوم منسٹر نے کہا کہ میں نے کئی بار حریت والوں کو بلا شرط و شروط بات چیت کی آفر دی، مگر انہوں نے دروازے بند کیے. تو میرا یہ ماننا ہے یہ پاکستان کے ساتھ ایک کڑی ملتی ہے، ایک حریت والوں کے ساتھ ملتی ہے. تو آپ پاکستان سے بات کریں گے حریت سے نہیں کریں گے، حریت سے کریں گے پاکستان سے نہیں کریں گے، تو یہ بات بنتی نہیں ہے. عمران خان نے سیدھا کہہ دیا بات چیت کے لیے، آپ کو نہیں لگ رہا کہ مرکزی پیچھے ہٹ رہا ہے؟ ہم وہی کہتے ہیں کہ یہ جو 2019 کے الیکشن کی وجہ سے اور بھی جو ہماری کنٹری میں اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے بہت ہی، جس میں جموں کشمیر کو ایک مہرہ بنایا جاتا ہے بار بار. ہمارے ملک کی پالیٹکس میں جموں کشمیر ایک مہرہ بنتا ہے، اسی لیے شاید پاکستان کے ساتھ جو بات چیت کی آفر ہے اس کا صحیح یہاں سے رسپانس نہیں مل رہا ہے، جو میں سمجھتی ہوں غلط ہے. اگر ہمیں خون خرابہ روکنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان کے جو آفر آئی ہے اس کا بھی متبادل یہاں سے جواب دینا چاہیے، مثبت جواب دینا چاہیے، اور یہاں بھی بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. بات ہے میں کوتا پر سوال جو مطلب الائنس جب بریک ہوئی تو آپ نے کمپل کیا تھا ان ایشوز پہ جو ایجنڈا آف الائنس میں لکھے تھے، تو ان کو خدشہ تھا کہ آپ شاید الائنس خود ہی بریک کریں گے، اس سے پہلے انہوں نے الائنس بریک کی. تو یہ کہاں تک سچ ہے؟ دیکھیے بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل الگ ہے جو ہمارا ایجنڈا ہے، اس پہ عمل ہو رہا تھا. سب سے پہلی بات، کوئی 10 سے 12 ہزار نوجوانوں کے خلاف میں نے ایف آئی آر واپس لیے. میں نے جو کٹھوا کا کیس ہوا اس میں سی بی آئی کو دینے کے بجائے میں نے 2 منسٹر ڈراپ کروائے. آپ کو شوپین میں جو ایس پی کے خلاف پولیس کے آرمی کے خلاف ہم نے ایف آئی آر درج کی، جہاں سیکورٹی فورسز غلطی کرتے تھے ہم ایف آئی آر درج کرتے تھے. اسی طرح سیز فائر کے لیے میں نے مرکز کو آمادہ کیا. اسی طرح بات چیت کی بات، پاکستان کے ساتھ بات چیت کی بات، حریت کے ساتھ بات چیت کی بات میں یہ روز بولتی تھی، جو شاید کہیں نہ کہیں بی جے پی والوں کو سوٹ نہیں کرتا تھا. 35A پہ بھی میں نے پرائم منسٹرز کو کہا کہ اگر آپ نے 35A کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی عدالت کے ذریعے یا کسی اور ذریعے تو ہمارے لیے آپ کے ساتھ رہنا آسان نہیں، ہم چھوڑ دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جو پی ڈی پی کا ایجنڈا ہے اس پہ تو عمل ہو رہا تھا، تھوڑا ہی سے عمل ہو رہا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ کانگریس کی سرکار 10 سال تھی سینٹر میں، کبھی سیز فائر نہیں ہوا. این سی اور کانگریس کی سرکار 6 سال تھی، کوئی ایف آئی آر واپس نہیں ہوئے لیے جس طرح میں نے لیا، حالانکہ بہت پتھراؤ ہو رہا تھا. تو یہ سب چیزیں بی جے پی کو سوٹ نہیں کرتی تھی، اور ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ جس طرح میں بار بار پاور پروجیکٹ واپس کرنے کی بات کر رہی ہوں، پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کی بات کر رہی ہوں، تو ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ شاید ایک ٹائم آئے گا تو یہ تنگ آ کے چھوڑ دے گی. تو اس لیے ان کو سوٹ نہیں کیا ہمارا ایجنڈا، تو انہوں نے وڈرا کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ میں نے 2 سال میں کوئی سمجھوتا کیا ہوتا بی جے پی کے ساتھ تو یہ سرکار 6 سال سے بھی زیادہ چل سکتی تھی. جاوید مصطفیٰ نے جو یہاں سے چلے گئے، پی ڈی پی کے بہت ہی سینئر لیڈر تھے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پارٹی پہ اس کا اثر؟ دیکھیے جاوید مصطفیٰ امیر صاحب میرے چھوٹے بھائی جیسے، میں نے ہمیشہ ان کو ایز بھائی ٹریٹ کیا ہے. وہ پارٹی سے چلے گئے، ایسا میں نے کہا کہ آپ پارٹی ہمیشہ جو ہے لوگ پاور میں نہیں رہ سکتے ہیں، کبھی اپوزیشن کبھی، تو ان کو منسٹر بھی بنایا اور اچھے تعلقات رہے ہمارے ان کے ساتھ. تو میں کوئی بھی بات ان کے خلاف کہہ کے میں نہیں چاہتی ہوں کہ جو میرا ایک رشتہ اس کے ساتھ تھا اس رشتے کو میں کوئی زخم پہنچاؤں.